ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں عدلیہ پر، اور عدلیہ، حکومت، فوج، یہ جو سب ہم باتیں آج کل سن رہے ہیں، ایک ٹکراؤ کی سی کیفیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اسٹوڈیو میں بھی جاوید صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اتنا ریسٹوریشن آف انڈیپینڈنس جوڈیشری جتنا ڈیلیور کرنا چاہتی تھی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اور بات یہاں پہ آئی تھی کہ علی احمد کرد صاحب جب آئیں گے تو وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے۔ علی احمد کرد صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ کرد صاحب السلام علیکم اور ویری ویلکم۔ مجھے اندازہ ہے کہ کراچی کا ٹریفک ایسا ہے کہ بالکل میں پھنس گئے۔ انجم صاحب آپ سے نہیں آپ آ گئے ہمارے لیے، آپ سے اور آپ کے سننے والوں سے اور جاوید صاحب سے، ایکچولی جو آپ نے خود فرمایا کہ جو ٹریفک کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی ہیلڈ اپ ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں، یہ تو سب چیزیں ہیں، مگر آپ آ گئے تو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ انجم رضوی صاحب آپ نے مجھے یاد کیا، بڑی مہربانی۔ تھینک یو سر۔ بریک پہ جانے سے پہلے جاوید صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور جاوید صدیقی صاحب قطعی اس وقت عدلیہ کے اس رول سے مطمئن نہیں ہیں بحیثیت قانون دان کے بھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو وکلا تحریک چلائی تھی ہمارے بہت سارے خواب تھے، اور ان خوابوں میں سے ایک تھا کہ ریسٹوریشن آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لحاظ سے ڈیلیور نہیں ہو پایا اب تک جو کچھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو اس تحریک کے بڑے روح رواں تھے، بلکہ آپ اس وقت سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، آپ کے ٹینیور میں ہی چیف جسٹس صاحب دوبارہ سے بحال ہوئے۔ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ انجم رضوی صاحب، خواب تو یقیناً آپ نے کہا، ہمارے اصل خواب لوگوں کے خواب تھے، بات لوگوں کی جو وہ سوچ رہے تھے ان میں ہمارے بھی خواب شامل تھے۔ تو صاحب ذرا ایک طرف ہم تھے، پھر درمیان میں ہم لوگوں سے ہم نے ان کے اور اپنے خواب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے شیئر کیے، تو اس خوابوں کی تعبیر کی حد تک تو میں جاوید صاحب سے متفق ہوں، اور میری ایک بہت ہی شروع سے یہ ایک میری بات ہے کہ وہ جو کہ لوگ چاہتے تھے یا وہ جو ہمارے ذہنوں میں تھا، اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے ڈیلیور نہیں کیا۔ اچھا، وکلا تحریک نے ڈیلیور کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ کی اسپیچز اس زمانے کی، آپ تمام لیڈران جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ریسٹوریشن آف دا چیف جسٹس نہیں ہے ہمارا پورا مقصد، ہمارے پاس اور بھی گولز ہیں جس میں کہ ریسٹوریشن آف ریئل ٹرمز آف ڈیموکریسی بھی ہے، گراس روٹ لیول تک ہے، یہ سب باتیں بھی تھیں۔ تو آپ کی تحریک بھی تو دم توڑ گئی اس کے بعد؟ عجیب صاحب نہیں، دیکھیں اس سے پہلے جج صاحبان کی ریسٹوریشن کی جو تحریک تھی اس میں یقیناً بہت اور چیزیں تھیں۔ اس سے پہلے ایل ایف او کی بڑی مشہور اور معروف ہماری سے مراد وکلا کی تحریک تھی، اس میں ہمارے جتنے بھی وکلا کے لیڈر تھے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا ہمارا بھی رول تھا اس میں۔ تو اس ایل ایف او کی تحریک میں جو ممکن ہے ہم لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکے، لوگوں کو وہ میسیج نہیں دے سکے جو ہمارے ذہنوں میں تھا۔ ہم سب کے سب بنیادی طور پہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہم سب کے سب پولیٹیکل ورکر ہیں۔ ہم نے جج صاحبان کے ریسٹوریشن یقیناً صرف ایک ہمارا نہ تو سلوگن تھا، نہ یہ ہماری منزل تھی۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے حوالے سے ہم تو لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، آج بھی ہمارا تعلق ہے، ہم تو وہی چاہتے تھے جو لوگ چاہتے ہیں۔ آپ تو بالکل خاموشی میں چلے گئے کرد صاحب، نہ آپ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ رہا تھا، نہ میڈیا پہ آپ آ رہے تھے، آپ نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ کس وقت کا انتظار کر رہے تھے سر؟ نہیں، اب تو جیسے آپ نے یاد کیا، اب کوئی 1 سال کے بعد میں آ رہا ہوں، اس میں ایماندارانہ اگر آپ میری رائے مانگیں، یہ 1 سال میں اس وجہ سے نہیں آیا۔ اگر میں آتا ہوں میرے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو وہ باتیں کہوں جو دل میں ہیں مگر زبان پہ نہ لاؤں، ٹھیک، تو اس سے گھر میں جب جاؤں گا تو اپنے آپ کو بھی کوسوں گا کہ میں نے وہ بات نہیں کی جو میرے دل میں تھی، اور لوگوں کو میں نے ایک غلط میسیج دیا، اور اگر میں سچ کہوں تو اس سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہوگی، نا امیدی پیدا ہوگی۔ ہمارا کام ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم لوگوں میں مایوسی نا امیدی پیدا ہے، ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ تربیت ہے کہ ہم لوگوں کو ہمت دیتے ہیں، جرت دیتے ہیں، امید دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اب چونکہ سب کچھ سیٹل ہو رہا ہے، اس لحاظ سے اب امید نا امید والا وہ چیپٹر جو تھا، جو پہلے ممکن ہے
پالیٹکس کے لحاظ سے، ڈیموکریسی کے لحاظ سے، دوسرے لحاظ سے ڈیمیجنگ ہو سکتا تھا، اب وہ نہیں ہے. اب ہم بولیں گے لوگوں کو ہم نے لوگوں کو ایک جو صحیح صورتحال ہے. اس ملک میں واقعتاً وہ جو وکلا کی تحریک تھی وہ ایک انقلاب تھا، اور اس انقلاب کے جو کہ ثمرات دنیا میں انقلاب آیا معاشرے، اس انقلاب کی بنیاد پر بہت انہوں نے ترقی کی. ہم تو بہت پیچھے چلے گئے. ہماری عدلیہ دیکھیں، کچھ ڈیلیور نہیں کیا. ہمارے ڈیموکریسی میں جو پارلیمنٹ آئی، جس طرح کہ اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھے، جس طرح پرفارمنس، کچھ نہیں کیا. حکومتوں کو دیکھ لیں، ایگزیکٹو کو دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں. اور تو اور آج آپ یہ دیکھیے کہ وہی عدلیہ، اور میں سمجھتا ہوں جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک معاشرے میں بے چینی ہوگی. آج آپ ساری عدالتیں اٹھا کر دیکھ لیں، لوگ جاتے ہیں اور پریشان ہو کر واپس آتے ہیں. ایک بھی آدمی کا عدالتوں سے پریشان ہو کر واپس آنا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خطرناک انڈیکیشن کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں تو ایک آدمی نہیں، یہاں تو لاکھوں لوگ صبح جاتے ہیں اور واپس دوپہر کو آتے ہیں، تو چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی ہیں اور سارے لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا. تو اب آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے اس سارے سسٹم کے لیے؟ آپ نے ایک طویل جنگ کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو بحال کرنے کے لیے، اب گراس روٹ لیول تک انصاف پہنچانے کے لیے کوئی تو روڈ میپ سر ہوگا. میری کیا حیثیت ہے؟ میں ایک جیسے عوام ہے، میں تو عوام ویسے بھی صبح شام لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. مجھے وہ ویسی شوق نہیں ہے. بڑے آدمی سے میں تھوڑا سا فاصلہ رکھتا ہوں. مجھے عام غریب آدمی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے حالات زندگی سے زیادہ دلچسپی ہے. میں جو عوام کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمارا یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ تم ایسا کرو یا ایسا نہیں کرو. ہاں، ہم سے اگر رائے لی جائے گی، ہم سے بات پوچھی جائے گی، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے نقطہ نگاہ میں یہ بات صحیح ہے، یہ غلط. قر صاحب مگر ایک مؤثر آواز تو آپ ہیں نا. دیکھیے اس وقت عوام کا مسئلہ جو گراس روٹ، آپ نے کہا آپ عوام کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے بھی وہی سارے دوست ہیں، ہم روز بیٹھتے ہیں. دیکھیے نہ ان کو اس سے غرض ہے کہ میمو گیٹ میں منصور اعجاز آئے گا یا نہیں آئے گا، نہ توہین عدالت وزیر اعظم گئے یا نہیں گئے، نہ عتیقہ اوڈھو سے کیا برآمد ہوا کیا نہیں ہوا. سر ان کو یہ ہے کہ ان کے گھر میں بجلی کب آئے گی، ان کے گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے، ان کے ہاں تعلیم بچوں کی جو ہے وہ ادھوری رہتی چلی جا رہی ہے. اتنی مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں، پیٹرول کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ عام آدمی کی قوت خرید سے چیز باہر ہو گئی ہے. جی کیونکہ یہ سوالات جو آپ کر رہے ہیں خود صاحب سے یا لوئر ایس کمیونٹی یا ریسٹوریشن کے حوالے سے، وہ اس لیے ویلڈ نہیں ہے کہ لوئر موومنٹ اور پولیٹیکل پارٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. دیٹ از ڈفرنٹ. سول سوسائٹی نے نہیں، سول سوسائٹی میرے ذہن میں آپ کے وہی سلوگنز ہیں اب تک جو تحریک آپ کی تھی. وہ تو منیر ملک نے کتاب بھی لکھی، اس میں تو یہ سب چیزیں آ رہی تھیں نا. اس میں یہ آ رہی تھی، اور اس میں وکلا کا ایک اپنا جو پارٹ ہے ایز اے لیڈرشپ آف وکیل، وہ پارٹ پلے کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ایک آنیسٹ، ایک بالکل بہادر جوڈیشری اسے بیک کرنا چاہیے. اور اپنے اب دیکھیں نا، الیکشنز کے بعد اس وقت کرد صاحب کے زمانے کی ایک موومنٹ نے بڑی ہائپ پچ لی. اس کے بعد بھی الیکشن ہوئے ہیں، آسما جہانگیر صاحبہ کا بھی ایک دور آیا، انہوں نے ایک بڑا واضح اسٹینڈ لیا ہے. دیکھیں وکیل صرف یہی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوگا تو اس پولیٹیکل پارٹی کے فرنٹ پہ وہ چیزیں کہے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. یہ بار ایسوسیشن یا لوئر کا کام نہیں ہے، لوئرز کا. اچھا آپ دونوں قانون آپ نے کہا نا کہ آپ نے کہا پتہ نہیں کہ ہم لوگ ہماری آواز میں تھوڑی بہت بالکل ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اب جو بھی فیلڈ ہے، ایرینا ہے، وہ پالیٹکس کا ہے. اس پہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جن کی پارٹیاں ہیں، وہ بات کریں. لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے. یا انصاف نہیں مل رہا ہے، انصاف دینے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ عدلیہ کی ہے یا پارلیمنٹ کی. اب اگر ہم آتے ہیں، ہمارے پاس ایک تو صورت، ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جائیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں. ایک پھر ہماری جو بھی آواز ہے، جو تھوڑا بہت چیخنا پکارنا ہے، وہ ہم کرتے رہیں. اگر ممکن ہے، اگر ہم کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے یا ہم نہیں جاتے، اکیلے ہم حیثیت میں اگر ہم آئیں، حالانکہ میرا ایک خاص ویو ہے، میں اس ویو کا ہوں کہ اب بھی پاکستان کی سیاست میں سب سے مؤثر
पावरफुल भी कह सकते हैं, मौसर अगर कोई प्रेशर ग्रुप है वो वकला का। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं तो आपको जवाब ही मतलब कहने वाला था ये कि है। आप तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे जरूरी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करें। जब आपने वकला की तहरीक शुरू की थी किसी इन्फ्लुएंस में तो नहीं थे ना? किसी में नहीं थे ना, तो अब क्या प्रेशर ग्रुप हुकूमत वक्त जो भी हो, तो इसका मतलब आप तो अभी हमें सियासत में एक लिहाज से नहीं मैं डिसिप्लिन की आवाम बात कर रहे हैं। आवाम की बात सियासत कहाँ नहीं, होती है सर? किसी- इख्तिदार तो आपकी मंजिल नहीं है ना, नहीं। आवाम के मसाइल तो आपकी मंजिल है। किसी भी माशरे में ये, बल्कि जिस तरह से लोअर मूवमेंट हुई, इस पे भी जब हम बाहर गए और इवन से कनाडा और अमेरिका, वहाँ के लॉयर्स ताज्जुब से देखते जी, थे, जी, क्योंकि बिल्कुल। तभी ब्रिटिश दौर में इतनी बड़ी आज़ादी की मुहिम चल गई, उस वक्त भी कोर्ट्स एस्टेब्लिश थे। क्या लॉयर मूवमेंट आज़ादी का नारा लगाते हुए निकले कभी? बिकॉज दे हैड टू अबाइड बाय द रूल्स या लॉज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। ठीक। विद इन दैट, चाहे कायदे आजम हो, लॉयर हो, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंट से किया। बल्कि मैं भी अब इससे खिलाफ हूं कि लॉयर्स की पॉलिटिसाइजेशन से कुछ लोगों को तसव्वुर ये भी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक पॉलिटिक्स करती है। ऐसा नहीं है, और अगर कहीं पे कुछ शक ऐसा होता है तो ये मिटाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को प्योरली लोअर कोर्ट्स और जुडिशियल सिस्टम को जहां इंसाफ जल्दी मिल सके, जैसे कुल साहब ने कहा, बिल्कुल, उस पे अमल मुत्तफिक हूं। करें। आप हमसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम झंडा लेके रेस्टोरेशन की तरह। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम की प्राइस कमेटी बिठा दी, उसके ऊपर हो गया, कुछ ना हुआ। तो अब इसका क्या हम नतीजा खस करें? अवाम में मायूसी फैलेगी। ये बताइए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी। और तौहीन अदालत, जी, इनमें कहाँ बारीक लाइन कहाँ है? दैट इज इंटरेस्टिंग। देखिए, मेरी राय है, देखिए जी 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 बिल्कुल। देखिए, आपके जहन में अगर कोई ख्याल है या आइडिया है, वो कभी कभी जाके आउट ऑफ जो बॉर्डर लैंड से भी हट के होती है। जैसे मैं हूँ, मैं वकील हूँ, ठीक। मैं पाबंद हूँ कि जो आइन में लिखा है, जो कानून में लिखा है, उसको मानना और उसके मुताबिक अदालतों को असिस्ट करना और लोगों को गाइड करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर मैं ये कहता हूँ, ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, जो कि आइन में भी है, और आइन ही की वजह से फिर कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1976 जो है, वो भी जो है कानून की शक्ल में मौजूद है। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आज इस कानून की वजह से अदालतें ये नहीं कह सकती, ये दावा नहीं कर सकती कि इस कानून की वजह से अदालतों की या जज साहिबान की रिस्पेक्ट नहीं। हम हैं, जज साहिबान बैठे होते हैं, सबसे पहले हमारे दिल में उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इज्जत है और है। हम जब जाते हैं तो जितने भी आप वकील हैं, हम सारे जाते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुली बो करके जाते हैं। सही। और वहाँ पे जज साहिबान बैठे हैं, यहाँ पे डकैत्स होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डन क्रिमिनल्स हैं।